السلام علیکم ناظرین، آج کے ویلاگ میں ہم سینٹ چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا جو انتخاب ہوا اس کے جو نتائج آئے، اس میں کہاں دھاندلی ہوئی، دھاندلی کا نیا طریقہ کیا اپنایا گیا اور کیسے یہ نتائج آئے، معاملہ بگڑا کہاں پہ، ان ساری چیزوں پہ آپ کو جو ہے اہم معلومات شیئر کرتے ہیں۔ گزشتہ رات جو ہے، حالانکہ کل میری تھوڑی طبیعت صحیح نہیں تھی تو میں نے سوچا کہ آج پروگرام نہیں کرتا، لیکن جب یوسف رضا گیلانی صاحب کا بات چیت ہوئی پارلیمنٹ کے اندر اور اس میں انہوں نے ایک بات کی کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے یا پی ڈی ایم کامیاب ہو جائے گی، تو اس کے اور دوسری بات یہ بھی دہرائی، حالانکہ ادھر شاہد خاقان عباسی والے پریس کانفرنس کر کے احتجاج کر رہے تھے کہ ہمارے لوگ توڑے جا رہے ہیں، ان کو نامعلوم نمبروں سے فون آ رہے ہیں، اور یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بالکل نیوٹرل ہے۔ تو گیلانی کے اس بیان کے بعد کلیئر بات یہ اشارہ مل چکا تھا کہ یوسف رضا گیلانی چیئرمین سینٹ کا الیکشن جیت جائیں گے، اور جو ہمیں اطلاعات ملی تھیں کہ ڈپٹی چیئرمین کے الیکشن میں مولانا عبدالغفور حیدری جو ہے وہ ہار جائیں گے۔ تو آج کے جو نتائج ہیں اس میں جو ہم نے کل آپ کو بتائی وہ غلط بات نہیں تھی، لیکن اب اس سے یہ ضرور ہوا ہے کہ پی ڈی ایم کی جماعتوں کے اندر ان میں اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کے لیے ایک بنیاد ڈالی گئی ہے۔ اب ایک ٹی وی چینل پہ میں دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ جو گیلانی کے 7 ووٹ ضائع ہوئے ہیں، بیسیکلی تو ٹیکنیکلی وہ جیت گئے تھے، 49 ووٹ ان کو پڑے، 48 ووٹ گورنمنٹ کو پڑے، تو 7 ووٹ ان کے جو ہے مسترد کیے گئے۔ حالانکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ فاروق نائک، شیری رحمان یہ گئے تھے ایک روز پہلے، ایک رات سیکریٹری سینٹ کے پاس، ان سے پوچھا کہ کیا اس کا طریقہ کار ہوگا، تو انہوں نے جو طریقہ کار بتایا تھا کہ اس کھانے میں کہیں بھی آپ ٹھپا لگائیں تو وہ جس امیدوار کے کھانے میں ٹھپا ہوگا وہ ووٹ جو ہے ویلڈ ہوگا۔ اب دھاندلی ہوئی کہاں؟ دھاندلی یہ ہوئی کہ جو پولنگ بوتھ بنایا گیا اس میں جو ایک ہدایات کا پرچہ لگایا گیا، اس میں بھی لکھا گیا کہ جی آپ متعلقہ امیدوار کے کھانے میں اپنا اسٹیمپ کریں گے، اور بعد میں جو بیلٹ پیپر تھا اس بیلٹ پیپر کے اندر لکھا ہوا تھا ایک لائن کہ امیدوار کے نام کے سامنے جو ہے وہ مہر لگانی ہے۔ اب اس پہ کسی نے غور نہیں کیا، اب گیلانی کو پڑھنے والے 7 ووٹ جو ہے وہ نام پہ لگ گئے، تو بات یہ ہے کہ وہ کھانے میں تو آ گئے۔ تو خیر اس میں بڑی وضاحتیں آئیں، آپ نے بھی دیکھیں، اور وہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم ٹریبیونل میں بھی جائیں گے، ہائی کورٹ میں بھی جائیں گے، کیونکہ سپریم کورٹ کی رولنگز بھی موجود ہیں کہ اس طرح کی اگر ووٹنگ ہوگی تو وہ ویلڈ ووٹ کاؤنٹ ہوگا۔ تو بہرحال انہوں نے یہ نیا کنفیوزنگ ایک طریقہ اپنا کے اور جو ہے وہ حکومت نے اپنے امیدواروں کو جتوایا۔ یہ بات تو کلیئر تھی کہ جس طرح عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ جی اپوزیشن والوں نے منڈی لگائی ہوئی ہے، ووٹ خرید رہے ہیں، لیکن وہ منڈی تو آپ نے لگائی۔ اب ڈپٹی چیئرمین کے جو الیکشن ہوا ہے اس میں ان کو 54 ووٹ ملے ہیں حکومت کے امیدوار کو، اور مولانا غفور حیدری کو 44 ملے ہیں، یعنی 10 ووٹ زیادہ ملے۔ سنجرانی صاحب نے 48 ووٹ لیے، اور ٹیکنیکل بیسس پہ گیلانی کے 7 ووٹ مسترد کر کے 42 ووٹ ان کو ڈکلیئر کر کے اور ان کو جتوایا گیا۔ تو وہ تو خیر ٹیکنیکل ایشو ہے، اور وہ جس طرح پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں یا پی ڈی ایم والے کہ وہ یہ الیکشن چوری ہونے نہیں دیں گے اور ہر فورم پہ اپنا دستک دیں گے، اور وہ پر امید ہیں کہ شاید گیلانی کا اعلان جو ہے وہ اس کسی بھی عدالتی فورم سے یہ ہو جائے گا اور یہ سیٹ پیپلز پارٹی واپس لے گی، کیونکہ جو پہلے انڈرسٹینڈنگ تھی کل رات تک کی بھی یہی تھی کہ چیئرمین یوسف رضا گیلانی اور ڈپٹی چیئرمین پی ٹی آئی کا آئے گا، اور وہی ہوا آج۔ لیکن آج معاملات بگڑے کیسے؟ معاملات بگڑے ادھر سے کہ کل مریم نواز کو دھمکیاں ملی کہ ہم تمہیں جو ہے تہس نہس کر دیں گے، سمیش کر دیں گے، جس کے بعد میاں نواز شریف صاحب نے ایک اپنا ویڈیو جاری کی کلپ، اس ویڈیو کلپ میں انہوں نے کہا کہ جی اگر مریم کو کچھ ہوتا ہے تو اس کی عمران خان تو ذمہ دار ہوگا ہی ہوگا، لیکن قمر جاوید باجوہ آرمی چیف اور ایک اور جنرل عرفان ملک کا انہوں نے نام لیا کہ یہ ذمہ دار ہوں گے اس معاملے کے اگر کوئی بھی نقصان پہنچتا ہے۔
جس کے بعد پیپلز پارٹی والوں پہ بھی پریشر آیا کہ انہوں نے کہا کہ جی ہمارے بندوں کو فون آ رہے ہیں، ہم کھلم کھلا اسٹیبلشمنٹ کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نیوٹرل ہے، یہ کس طرح کی پالیٹکس چل رہی ہے؟ تو بہرحال ان کے ہوئے جو بھی معاملات رابطے، اس کے بعد صبح یوسف رضا گیلانی نے مریم کو ملنے والی دھمکیوں کی مذمت کی اور اسٹیبلشمنٹ کو برا بلا بھی کہا، جہاں سے معاملہ بگڑ گیا اور اس کے بعد یہ جو ہے طریقہ اپنایا گیا اور اینڈ ٹائم پہ یوسف رضا گیلانی کو ہرایا گیا۔ تو اصل اس کے پیچھے کہانی یہ تھی۔ باقی مولانا کے تو ظاہر ہے کہ گورنمنٹ جس طرح ورک آؤٹ کر کے بیٹھی ہوئی تھی تو یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ شاید جو ہے اپوزیشن کے کچھ دوست ان کو ووٹ دیں گے، اور ایسا ہی ہوا، یعنی کہ سنجرانی کو ملے 48 ووٹ، حکومت کے ہیں بھی 48 ووٹ، اور جو ہے بشمول پریزائڈنگ افسر، اور باقی 6 ووٹ جو ہے وہ ان کو زیادہ ملے سنجرانی سے، تو ڈیفینیٹلی وہ اپوزیشن کے ووٹ ہیں۔ اب وہ اپوزیشن فائنڈ آؤٹ کرے گی کہ یہ کہاں سے ہیں، کیا جو ہے وہ کوئی ان سے نفرت کا اظہار ہے، یا کوئی خریدے گئے ہیں، یا دباؤ ہے، یا جو بھی اس کے ریزنز ہے، وہ ایک دو روز میں جو ہے وہ سامنے چیزیں آ جائیں گی۔ لیکن یہ ہمارے حساب سے طے شدہ رزلٹ تھا کہ غفور حیدری صاحب جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ تو جو نتائج ہیں وہ اس کے مطابق ہی ہیں، لیکن سرپرائز یہ ہے کہ میں نے بتایا کہ جو رات کو یہ سین ہوا کہ میاں صاحب نے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ صبح یوسف رضا گیلانی کا اسٹیبلشمنٹ کے مذمتی بیان جو ہے یا ان کے خلاف جو بیان آیا، وہاں سے یہ بات بگڑی۔ آج یہ نتائج آئے تو اس کے بعد جب پیپلز پارٹی اور اپوزیشن والوں نے چیلنج کرنے کا اعلان کیا تو ایک بڑے ٹی وی چینل کے محترم اینکر، پڑھے لکھے اچھے خاصے، وہ فرما رہے تھے کہ جی دیکھیں یہ آئین میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ پارلیمنٹری پروسیڈنگز کو کسی بھی کورٹ میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ او بھائی خدا کے بندے، اتنا عرصہ ہو گیا ہے آپ کو، اینکر ہیں، بڑے اینکر ہیں، پروگرام کرتے ہیں، سیاست کور کرتے ہیں، یہ آپ کو نہیں پتا کہ جس دن سینٹ کا الیکشن ہوتا ہے اس دن جو ہے ایوان کو پولنگ اسٹیشن میں کنورٹ کیا جاتا ہے، وہ پروسیڈنگز جو ہے وہ پارلیمانی پروسیڈنگ نہیں کہلاتی اور نہ اس زمرے میں آتی ہے۔ اگر ایسا ہو تو پھر الیکشن ٹریبیونل میں جانے کی کیوں گنجائش موجود ہے؟ کورٹ میں معاملات ماضی میں نہیں گئے۔ تو بہرحال کوئی اپنا جو ہے وہ الو سیدھا کرنے کے لیے حکومت کو سپورٹ کرنے اور اپوزیشن کی مخالفت کر رہا ہے۔ میڈیا تو ڈیوائیڈ ہے بالکل، کوئی اپوزیشن کو حق میں بول رہا ہے، کوئی گورنمنٹ کے حق میں بول رہا ہے۔ بہرحال میڈیا کو اپنے ایتھکس کا اور جو پوری ایک نالج ہے، کانٹیسٹ ہے، اس کا خیال کرنا چاہیے کہ اس طرح کی کوئی بات نہ کریں جو کہ غیر قانونی ہو اور مس لیڈنگ ہو۔ ایک ہفتے سے ایشو بنا ہوا تھا سینٹ کے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کی الیکشن کا معاملہ، اب جو ہے وہ کلیئر ہو گیا، اور اس سے ایک واضح پیغام آیا کہ جو اپوزیشن کے 6 ووٹ ٹوٹے اس کے لیے پیسہ چلا یا ڈنڈا چلا، اور جو لوگ کہہ رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہاتھ کھینچ لیا ہے، وہ بھی بات غلط ثابت ہوتی ہے کہ انہوں نے بالکل جو ہے جس طریقے سے چیزیں مینیج ہوئی، اور 4 کیمرے جو لگائے گئے تھے ادھر خفیہ طریقے سے، وہ سامنے آئے، قصہ سامنے آیا۔ خیر اس پہ بھی کمیٹی بنی ہے، اب کمیٹی بنی ہے، اس ٹائم فریم نہیں ہے، دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا نتیجہ آتا ہے۔ لیکن یہ سارے ایلیمنٹ جو ہے اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ حکومت کے ساتھ تھی، اور انہوں نے ہر طریقے سے، جس طرح شبلی فراز نے کہا تھا کہ ہم حربہ آزمائیں گے اور ان کو جو ہے وہ ناکام کریں گے اپوزیشن کو، تو وہ بالکل کلیئر ہو گیا کہ حکومت نے ہر حربہ آزمایا اور ریاستی اداروں کو استعمال کیا، اور جو ریاستی ادارے کہتے ہیں کہ فوج کو سیاست میں نہ گھسیٹیں، تو یہ آج پھر انہوں نے ایک ثابت کر دیا کہ وہ سیاست میں ملوث ہیں۔ اور یہ سارے کھیل سے پیغام دیا گیا کہ ریاست سے طاقتور کوئی بھی نہیں ہے، ریاستی ادارے جو چاہیں گے وہ کریں گے۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا۔ ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیں، اور ہاں کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا، اور اپنا خیال رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔